باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کا آخری رکوع انشاءاللہ العزیز آج شروع کیا جاتا ہے۔ اس رکوع کی ابتدائی آیات کے شان نزول میں احادیث کے اندر ایک واقعہ منقول ہے کہ حضرت عطاء ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اماں جان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عجیب واقعہ جو آپ کو یاد ہو وہ ارشاد فرمائیں، بیان فرمائیں۔ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان کروں کہ آپ کی ہر چیز ہی عجیب تھی۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ ان عجیب واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کر دیتی ہوں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو میرے ہاں تشریف لائے اور بستر میں لیٹ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ارشاد فرمایا کہ چھوڑو، مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، نفل نماز کے لیے، اور آپ نے نماز شروع کی اور اس میں گریہ شروع کیا، رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے آنسو آپ کے سینہ مبارک پر بہہ گئے اور لمبی رکعت آپ نے ادا فرمائی۔ پھر رکوع میں چلے گئے، رکوع میں بھی ایسے ہی روتے رہے اور رکوع سے اٹھے تو اس میں بھی یہی کیفیت رہی، سجدے میں چلے گئے تو سجدے کے اندر بھی یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ آپ نے روتے روتے نماز پڑھتے پڑھتے صبح کر دی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نماز کی اطلاع دینے کے لیے آئے اور انہوں نے باہر سے آواز دی کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی سب خطائیں سب معاف ہیں۔ گناہ تو انبیاء کرام سے ہوتا نہیں، انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور بھول جس کو خطا کہا جاتا ہے یہ ممکن ہے، اور قرآن پاک میں ایسے واقعات بھی موجود ہیں، تو یہ گناہ نہیں ہوتا، اس کو گناہ نہیں کہتے، نافرمانی نہیں کہتے، بلکہ دو جائز راستوں میں سے ایک راستہ جو اختیار کرنا چاہیے تھا اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اسی کو بھول، اسی کو خطا، اسی کو چوک کہتے ہیں، یہ گناہ میں شامل نہیں ہے۔ لیکن جو چیز گناہ میں شامل بھی نہیں ہے اس کی بھی معافی کا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے۔ جب اس کی بھی معافی کا وعدہ کر لیا ہے تو پھر آپ کو اتنا زیادہ رونے کی، گریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء کرام باقی بھی سارے کے سارے معصوم ہیں اور کسی سے بھی کسی خطا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، لیکن چونکہ اللہ نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تم سے خطا کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، اسی وجہ سے قیامت والے دن شفاعت کے لیے ہمت نہیں ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس خطا کے بارے میں پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں گے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہم جو ہر وقت گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہمیں کس قدر ڈرنا چاہیے۔ اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاؤں کی معافی کا بھی وعدہ ہے، اس لیے آپ پھر ہمت فرمائیں گے اور اس وقت کل کائنات کی شفاعت فرمائیں گے تاکہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔
تو بہرحال آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا اعزاز بخشا ہے تو مجھے اور بھی زیادہ ہمت سے اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے چاہیے۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اب کے بعد اگر حضرت عثمان سے کوئی بھول چوک ہوتی بھی ہے تو ان سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں، تلاوت میں اس قدر معروف اور مشہور تھے کہ صحابہ کرام کی حیات میں بھی ضرب المثل شمار ہوتے تھے۔ بڑی لمبی اور بڑی عمدہ اور بڑی جاندار شاندار نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہی شکر گزاری تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا کر گئے تھے۔ تو اس کے بعد اماں جان کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عبادت میں اتنی مشقت اور اتنا گریہ زاری کیوں نہ کرتا، جبکہ آج ہی مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر آپ نے یہی آیتیں پڑھ کر سنائیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی ہی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ان آیات کو پڑھیں اور ان کے اندر غور و فکر نہ کریں۔ چنانچہ قرآن پاک کی سبھی آیات پڑھنی بھی چاہیے، غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کو صحیح پڑھنا بھی سیکھنا چاہیے، اور اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے کہ جو ہو نہ سکتا ہو۔ جو کام ہو نہیں سکتا اللہ اور اللہ کے رسول اس کا حکم ہی نہیں دیتے۔ چونکہ قرآن پاک صحیح پڑھنا یہ بھی آسان ہے اور اس کو سمجھنا یہ بھی آسان ہے۔ ہاں البتہ ان سے مسائل کا استنباط یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے پورا ذخیرہ احادیث اور پورے قرآن پاک کی تفسیر اور اس کے شان نزول اور ان کے واقعات اور پورے علوم دینیہ پر عبور حاصل ہونا شرط ہے۔ وہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ہر بندے کے لیے ضروری ہے۔ وہ خاص طبقہ اہل علم کا موجود ہے جو ہر دور میں یہ مقام حاصل کیے ہوتا ہے اور وہ ہمارے مسائل پر غور کرتا رہتا ہے، مسائل کا استنباط کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ آج تک امت مسلمہ کسی ایسے مسئلے میں نہیں پھنسی کہ اس کا حل ہی موجود نہ ہو۔ آج تک ایسی کوئی شکل اور صورت پیش نہیں آ سکی۔ جیسا بھی مسئلہ ہو اس کا حل علماء کرام کا جو طبقہ موجود ہے وہ پیش کر دیتا ہے۔ تو ان آیات کو پڑھتے لیتے ہی ہیں کسی حد تک، پھر غور و فکر ہم نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ناراضگی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، پیدائش میں، اب غور کرنے کی جو چیزیں ہیں ان میں سے سب سے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ آسمان و زمین کی پیدائش ہے کہ کتنا بڑا آسمان، کتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کی، پھر آسمان و زمین کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی، اور اتنے بڑے آسمان کو بغیر ستونوں کے کیسے کھڑا کیا۔ ہم چھوٹی سی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں جس میں انجینئر بھی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیکیدار بھی استعمال ہوتے ہیں، طرح طرح کے مستری کاریگر بھی استعمال ہوتے ہیں، پھر بھی کتنے پلر ایک چھوٹی سی بلڈنگ میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی چھت قائم کی اور کسی طرح کا کوئی پلر نیچے نہیں موجود۔ تو آسمان و زمین اور اس میں تمام تر مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کریں گے جس سے اللہ کی عظمت ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ جب اللہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت اور الفت قائم ہوگا۔ اور دوسرا عنوان ہے واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا آنا جانا، کہ رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، یہ بھی عنوان ہے۔ اور دن اور رات کے اختلاف میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کبھی دن بڑے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں،
اور سردیوں میں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے کہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو شمال اور جنوب میں واقع ممالک ہیں تو اس اعتبار سے بھی ایک طرف کے علاقوں میں راتیں زیادہ بڑی ہوتی ہیں، دوسری طرف کے علاقوں میں دن زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، موسم بنتے ہیں، فصلیں، اور ان چیزوں پر یہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک عنوان اور پہلو ہے کہ جتنا زیادہ غور کرتے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی خالقیت کی صفت اتنی ہی ہمارے سامنے کھلتی چلی جائے گی۔ لآیات لأولی الالباب، کہ بہت ساری نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ الباب یہ لب کی جمع ہے، اکثر ہم جملہ استعمال کرتے ہیں لب لباب، تو یہ جو لب یہ مغز کو، خلاصے کو، حاصل کو کہتے ہیں، تو اس کی جمع الباب آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقلوں والے کون سے لوگ قرار دیے ہیں، آگے اس کی تفصیلات ہیں کہ عقلوں والے اصل میں کون لوگ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات میں اس کی تفسیر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کائنات میں غور و فکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کا فہم اور اس کو صحیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔